اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انتخابی دھاندلی نے 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے۔ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام الیکشن کمیشن کے اس بیان کو مسترد کرتی ہے جس میں انہوں نے الیکشن کو شفاف قرار دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے۔ لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار ادا کرے گی، تاہم اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی۔ مرکزی مجلس عاملہ نے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عمومی کو سفارش کی ہے کہ وہ جمعیت کی پارلیمانی سیاست کے بارے میں فیصلہ کرے کہ جمعیت مستقل طور پر پارلیمانی سیاست سے دستبردار ہو اور عوامی جدوجہد کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک ماحول میں عوام کی حقیقی نمائندگی کی حامل اسمبلیوں کے انتخاب کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں چاروں صوبائی مجالس عمومی کے اجلاس صوبوں کے مرکزی مقامات میں بلائے جائیں گے تاکہ مرکزی عاملہ کے فیصلوں کے بارے میں صوبوں کو بھی اعتماد میں لیا جا سکے۔ جمعیت علماء اسلام کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کرنے کی منصوبہ بندی اسلام دشمن عالمی قوتوں کے دباؤ سے ہوئی ہے۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے افغانستان میں امارت اسلامیہ کے استحکام اور پاکستان افغانستان کے پرامن تعلقات کے حوالے سے کردار ادا کیا ہے جو امریکہ اور مغربی دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف فلسطینیوں اور حماس کے موقف کی حمایت کی ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی قوت ہے۔ ملک کے داخلی نظام اور بین الاقوامی مسائل پر کسی مصلحت یا سمجھوتے کا شکار نہیں ہوگی اور وسیع مشاورت کے بعد ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لیے تحریک چلائیں گے۔ کارکن اپنی تاریخ کو اپنی قربانیوں سے تابندہ رکھنے کے عزم کے ساتھ تحریک میں اترنے کے لیے تیار رہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے اور پھر قوم نے جیسے کہیں غداروں کو مینڈیٹ دیا ہے۔ الیکشن کے نتائج اس بات کا بھی واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ کامیاب یا شکست خوردہ امیدواروں سے بڑی بڑی رشوتیں لی گئی ہیں اور بعض کو تو پیسے کے بدلے میں پوری کی پوری اسمبلیاں عطا کی گئی ہیں۔ اسی لیے میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں۔
مولانا جو بات آپ نے کی ہے آپ نے جیسے کہا کہ ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا جے یو آئی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں یا پھر صوبائی اسمبلی ہیں، کیا وہ پھر پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کریں گے، حلف نہیں اٹھائیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اگر مسلم نون کا جس سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ افضل دیکھیے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے اس سوال سے خام خواہ کر رہے ہیں، شوق ہے آپ کو، پہلے بھی آپ کو معلوم ہے ہم اسمبلی میں تو رہے لیکن باہر تحریک بھی چلتی رہی اور اپنے موقف بھی ہم دنیا کو دیتے رہے ہیں، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور مسلم لیگ جس امیدوں کے ساتھ میاں صاحب کو لے کر آئی تھی اور امید پاکستان کے نام سے ان کو جو ہجوم عطا کیا گیا ہے وہ بھی ذرا ان کو ایک منٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا روز اول سے کردار مشکوک رہا ہے اور اب بھی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن ہمارے امیدواروں کی درخواستوں کو سماعت سے انکار کر رہا ہے اور نوٹس جاری کیے بغیر درخواستوں کو خارج کر رہا ہے۔ ہم 22 فروری کو یہاں اسلام آباد میں یہاں کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے، 25 فروری کو ہم بلوچستان میں اپنی صوبائی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے، 27 کو ہم خیبر پختونخوا بشمول فاٹا کے پشاور میں جنرل کونسل سے میٹنگ کریں گے، 3 مارچ کو ہم کراچی میں صوبہ سندھ کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور 5 مارچ کو ہم پنجاب کی مرکزی صوبائی مجلس عمومی کے ساتھ لاہور میں میٹنگ کریں گے۔ تحفظات کا اظہار کیا ہے، ایسے ہی تحفظات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، وہ بھی اپوزیشن میں جا رہے ہیں اور کل عمران خان نے جو 3 جماعتوں سے کہا بات نہیں کرنی، ایم کیو ایم، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی ونڈو ملی ہے کہ آپ لوگ کیا عمران خان کے ساتھ مل کر اس حوالے سے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے؟ جو انہوں نے کہا ہے اپنے جو رؤوف حسن وغیرہ کو کہ آپ لوگوں سے بات کی جائے تو آپ بات کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں، کوئی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ایوان تو سب کا ہوتا ہے، ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کے دماغوں سے ذرا جھگڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، خدا کرے کہ ٹھیک ہو۔ آپ نے کہا کہ بہت ساری دھاندلی ہوئی بہت سارے حلقوں میں اور آپ نے بلوچستان کا بھی حوالہ دیا اور الیکشن کمیشن آپ کے اپلیکیشنز کو انٹرٹین نہیں کر رہا، تو کچھ ایک دو حلقے بتائیں گے کہ کیا ان میں دھاندلی ہوئی اور کیا ہے، کیونکہ یہاں لوگوں کو تو نہیں پتا اس چیز کا۔ سب کچھ پتا ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں 2018 کے الیکشن میں جب ہم سے آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو میں کہتا تھا کہ دن میں جب سورج چمک رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں دن کیسے ثابت کرو، یہی صورتحال آج ہے۔ حضرت مسلم لیگ کا وہ امیدوار جو محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں دستبردار ہو چکا تھا اور وہ دستبرداری کی حالت میں گھر میں سویا ہوا تھا، اس کو کہا آپ جیت گئے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا، مولانا صاحب پالیسی اسٹیٹمنٹ کے طور پہ پلیز بتائیے گا کہ 2 ماڈل جس وقت ایک آیا پاکستان پیپلز پارٹی کا ماڈل کہ ہم حکومتی بینچوں پہ بیٹھیں گے لیکن سباشی کو ووٹ دیں گے، وزارتیں وغیرہ نہیں لیں گے، آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ ہم نے یہ راستہ اختیار کرنا جب نے بتا دیا، ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور کسی کے تابع دار نہیں ہیں، ہم اپنا موقف آپ کو دے رہے ہیں، یہ ہمارا موقف جو آج ہم نے آپ کو دیا۔ آپ میرے مہربانی سنیں، میں نے جو بیان دیا ہے یہ مرکزی مجلس عاملہ کا بیان ہے، فضل الرحمان سے بیان نہ لیا جائے، مولانا صاحب وزیر اعظم کا جو ووٹ ہے مجھ سے بیان نہ لیا جائے، مجھ سے وہ بیان لیا جائے جو میں نے آج مجلس عاملہ کا دیا ہے۔ ہماری گل ہو گئی ہے، کیا آپ کو بھی اس طرح کی کوئی جو ہے آپ سے بات کی گئی تھی اسی لیے آپ نے جو ہے گھر میں 3-4 بندوں کو دیے تھے اور آپ بھی ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے، اپنی حیثیت میں جائیں گے، جو ہماری پارلیمانی حیثیت ہوگی اپنی آواز وہاں پر ہم بیان کریں گے، ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحادی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک منٹ بات باری کر لیں تو ٹھیک رہے گا، رک جائیں ایک منٹ رکے، باری پارلیمنٹ میں جاتے ہیں
اور حکومتی اتحاد کا حصہ پہلے بھی رہے ہیں، آپ کے تعلقات بھی سب کے ساتھ ہیں، اگر پھر وہ آتے ہیں تو کیا آپ نظر ثانی کریں گے؟ نظر ثانی کی کوئی گنجائش جماعت نے نہیں رکھی ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں، مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ الیکشن کے دوران آپ بار بار مطالبات بھی کرتے رہے کہ الیکشن منتخب کیے جائیں، حالات سازگار نہیں ہے، اس وقت یہ جو جماعتیں آپ کی ساتھی تھیں انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف اس وقت سے سازش چل رہی ہے کہ آپ ان الیکشن میں آپ کو ہرایا گیا؟ بھائی میں پارٹیوں کے حوالے سے ماضی میں نہیں جانا چاہتا، پھر وہ بہت بڑی بحث ہے اس حوالے سے، لیکن جو میں نے کہا ہم پہ وہ گزری ہیں، صرف کہا نہیں ہم پہ گزری ہیں۔ ہمیں جو میسج ملتے رہے سرکار کی طرف سے بھی، ایجنسیوں کی طرف سے بھی، اور جو مسلح گروپ ہے ان کی طرف سے بھی، ہم علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے، اور جہاں پر ان کا ہولڈ تھا وہاں پولنگ اسٹیشنوں سے پولیس کو اٹھا لیا گیا، 4-5 دیہاتوں سے پولیس کو اٹھایا گیا، 3 روز تک یرغمال رکھا گیا، وہاں الیکشن میں کوئی بندہ نہیں آ سکا۔ دھمکیاں یہ تھی کہ جمعیت کے آدمیوں کو ہم قتل کریں گے اگر وہ آئے پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر یا ہمیں ان کا جھنڈا دیکھا۔ تو اس قسم کے حالات میں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا ہے اور انہوں نے کوئی بات ہماری نہیں سنی، سو آج ہم بھی ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ باری باری بات کر لینا یار، یہ ذرا چھوڑیں، یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں، یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں، یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں جی۔ الیکشن تو طے شدہ ہیں، نتائج طے شدہ ہیں، آپ کے تحفظات بھی ہیں، تو آپ نے کہا، اور پھر یہ حکومت بھی طے شدہ ہے، بن چکی ہے، ہوں گے کیا؟ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ فیصلے میدان میں ایسا لگتا ہے ہوں گے، کیا آپ میدان میں آئیں گے اب جو حکومت قائم ہوگی؟ بالکل آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے کچھ اور تیور کے ساتھ، ہم نے ذرا کچھ اور تیور کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، آپ نارمل سوالات کر رہے ہیں۔ طارق صاحب ابھی ہم نے کوئی اور بات نہیں کی، میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنی مجلس عاملہ کے فیصلے سنائے ہیں، میں ابھی کوئی بیان دوسرا نہیں دے رہا آپ کو۔